مرتبہ کا واقعہ ہے، بغداد کا ایک تاجر تجارت کے لیے جانا چاہتا تھا، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اللہ اکبر۔ پیر و مرشد نے آنکھوں کو بند کیا اور آنکھیں بند کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں لوح محفوظ پر کہ تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ تو اس سفر پر جائے گا تو اللہ تجھے بہت مال عطا کرے گا، بہت دولت عطا کرے گا، منافع خوب ہوگا، لیکن جب تو لوٹ کر کے آئے گا تو راستے کے اندر تجھے ڈاکو ملیں گے اور ڈاکو قتل کر دیں گے، تیرا قتل ہو جائے گا، تیرا مال چھین لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا، یعنی ان کے پیر و مرشد نے کہا ایک کام کرو، سفر پر نہ جاؤ، لیکن آپ جانتے ہیں تاجروں کا حال کیا ہوتا ہے، تاجر کے لیے بڑی قیمتی چیز مال ہوتا ہے۔ اگر پیر نے منع کر دیا کہ لیکن یہ بھی کہا کہ تیرے مقدر میں بہت سا مال لکھا ہے، اس سفر میں منافع بہت ہوگا، وہ تاجر تھا، رکنے والا کہاں تھا؟ اس نے سوچا پیر و مرشد منع کرتے ہیں، خوش نصیبی یہ ہے کہ میں بغداد میں رہتا ہوں، یہاں پیر کے علاوہ پیران پیر بھی موجود ہے، اس سرزمین پر پیران پیر بھی بستے ہیں، چلو چل کر ان سے پوچھتے ہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، حضور کیا کروں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، پیر نے جو منع کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں بتایا۔ اللہ اکبر، کیفیت یہ تھی، ایسے عالم میں میرے غوث نے آنکھیں بند کی اور نگاہوں کو نیچے کیا، گردن کو نیچے کیا، فرماتے ہیں جا، اللہ تیری حفاظت کرے۔ پیر نے منع کیا، میرے پیران پیر نے اجازت عطا کر دی۔ اللہ اکبر، تاجر نکلا، سفر پر روانہ ہوا، پیر کے کہنے کے مطابق اس کو بہت مال ملا، بہت منافع ملا، خوشی خوشی واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک جگہ پر مال بھول گیا اور تھوڑی دور آ کر کے سو گیا۔ جب سویا تو خواب میں کیا دیکھا کہ بہت سے ڈاکو آتے ہیں اور آنے کے بعد اس پر حملہ کرتے ہیں، اس کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس کا مال چھین لیتے ہیں۔ ایسا ڈراؤنا خواب دیکھ کر جب وہ بیدار ہوا تو اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن وہ خوش تھا، تکلیف بھی تھی، خوف بھی تھا، لیکن ایک طرح کی خوشی بھی تھی کہ میں نے خواب تو دیکھا ہے، حقیقت میں میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ جب مال دیکھا تو مال نہیں ملا، پتا چلا کہ مال وہ کہیں پر بھول چکا ہے، وہاں گیا تو مال موجود تھا، مال لے کر کے جلدی جلدی شہر بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ جب بغداد معلیٰ کے قریب پہنچا تو دل میں خیالات آتے تھے، پہلے پیر سے ملاقات کروں یا پہلے پیران پیر سے ملاقات کروں؟ پیر نے تو منع کیا تھا۔ اللہ اکبر، راستے کے اندر پیر مل گئے، فرمایا جلدی جا، سب سے پہلے پیران پیر غوث اعظم سے جا کر ملاقات کر۔ جب وہ وہاں پہنچا، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، حضور میں آ گیا، خیریت کے ساتھ واپس آیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا حضور میرے پیر نے منع کیا تھا، آپ نے اجازت دے دی، میرے پیر کہتے تھے کہ تیری تقدیر میں لکھا ہے کہ لوح محفوظ پر یوں ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا حضور، لیکن آپ نے اجازت دے دی۔ غوث پاک فرماتے ہیں تیرے پیر نے سچ کہا تھا، تیری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن میرے اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے کہ جو میرا ماننے والا ہوتا ہے اگر اس کی تقدیر بری ہوتی ہے تو میں اس کو خواب میں پلٹ دیتا ہوں اور حقیقت میں اس کو بچا لیا کرتا ہوں۔ میرے ماننے والے سے میں اس کی تکلیفوں کو خواب میں پلٹ کر حقیقت میں بچا لیتا ہوں۔ یہ میرے غوث کی شان ہے۔